أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے. سورۃ الفاتحہ مکیہ وہی 7 آیات. سورہ فاتحہ مکی ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز اللہ نے الحمد کے لفظ کے ساتھ کیا. الف لام کے بارے میں تو اس سے پہلے آپ کو بتلایا جا چکا کہ الف لام جو ہے وہ یہاں پر استغراق کے لیے ہے. استغراق کے معنی آتے ہیں احاطہ کر لینا، کسی چیز کو اپنے انڈر لے لینا. تو حمد کے اوپر الف لام داخل ہوا. اس کا کیا مطلب؟ تعریف کی اور حمد کی جتنی انواع اور اقسام ہیں ان تمام کی تمام قسمیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کچھ علماء اس الف لام کو جنس کا مانتے ہیں، استغراق کا نہیں مانتے بلکہ جنس کا مانتے ہیں. جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمد کی اور ثنا کی جتنی بھی اجناس ہیں، جیسے عزت، کوئی عزیز ہے، عزت والا ہے، یہ ایک حمد ہے، ایک تعریف ہے، یہ ایک جنس ہے. کوئی شان و شوکت والا ہے، یہ ایک جنس ہے. کوئی حسین و جمیل ہے، یہ ایک جنس ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، یہ ایک حمد کی جنس ہے. تو حمد کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ ساری کی ساری اجناس کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. اچھا، سب سے پہلا جو لفظ قرآن کریم کی پہلی صورت کا ہے وہ کیا ہے؟ حمد. یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے. اس کا مادہ حا میم دال ہے. حا میم اور دال سے حمد بنا ہے. مادہ کسے کہتے ہیں؟ مادہ بولتے ہیں ان ریئل ورڈز کو جس سے کوئی بھی الفاظ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مادہ. اب جیسے العالمین کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو مادہ ہے وہ عین اور لام اور میم ہے. کیا ہے؟ عین، لام اور میم ہے. اس کے علاوہ جو الف لام شروع میں لگا ہوا ہے اور آخر میں یا اور نون لگا ہوا ہے، یہ سب زوائد ہے. تو مادہ بولتے ہیں ان حروف کو کہ جو کبھی ساقط نہیں ہوتے، ہمیشہ ہر حال کے اندر باقی رہتے ہیں. اور زوائد وہ حروف ہوتے ہیں جو مادے سے خالی ہوتے ہیں.
کبھی پائے جاتے ہیں کبھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ الحمد میں جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ حامیم اور دال ہے۔ یہ حمد جو لفظ ہے، حمد کا جو ورڈ ہے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ حمد ہے، اور جس کے اوپر یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العزت جس کے اوپر یہ سورت نازل فرما رہے ہیں، وہ احمد ہے۔ وہ کون ہے؟ احمد۔ میرے نبی کا نام انجیل میں کیا ہے؟ احمد۔ چنانچہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حواریین کو اس بات کی بشارت سنائی کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ چنانچہ انجیل میں اللہ کے نبی کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو لوگ گئے دوڑ کر کے ان کے پاس پوچھنے کے لیے، اور کہا کہ اللہ کے نبی جو تشریف لائے ہیں، دیکھو، دیکھ کر کے بتاؤ علامات پائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد علامات کو چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو کوئی دوسرے شخص ہیں، جو علامات توریت اور انجیل میں ہیں وہ اس نبی میں نہیں پائی۔ اللہ کے نبی کے علامات کو چھپایا ہے۔ تو حمد سے پہلا لفظ شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، اور جس کے اوپر اس وحی کا نزول ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ احمد۔ احمد کے معنی، احمد کے اندر بھی دیکھیے مادہ حامیم دال ہی، الف زائد، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری بولتے ہیں۔ احمد کا مطلب بہت زیادہ حمد اللہ کی کرنے والا، اس سے زیادہ اللہ کی حمد کسی نے نہ آج اللہ کے نبی سے پہلے اللہ کی حمد اتنی بیان کی، اور نہ اللہ کے نبی کے بعد آج تک کسی نے اللہ کی اتنی حمد کی ہے جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا نام کیا ہے؟ احمد، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ ثنا کرنے والا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک نام محمد بھی، جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے گزرنا تھا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو پہلے ہی سے دلاسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر صحابہ انتہائی رنجیدہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا تلوار ہاتھ میں لے کر کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس کا سر عمر اس تلوار سے قلم کر دے، اس قدر جلال کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے لقب صدیق ہے، بڑے متحمل ہیں، حلم اور بردباری ان کی صفت ہے، صبر اور استقلال ان کی صفت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو بیٹھایا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اور قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا نزول ہو رہا ہے، جیسے ابھی اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یا اس آیت کا ریفرنس دینے کا حاصل یہ تھا کہ اس میں محمد کا لفظ آیا ہوا ہے، اس میں محمد کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اس محمد کا بھی مادہ حامیم دال ہے، یہ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے۔ حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فہو محمد، الامر منہ حمد والنہی عنہ لا تحمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی گئی، نہ قیامت تک
کسی کی اتنی تعریف اللہ کے بعد آج تک کی گئی اور نہ قیامت تک کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کی تفاسیر کے بعد سب سے زیادہ آج تک کے ریکارڈ کے مطابق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے 500 صفحات پر مشتمل سیرت پر کتاب لکھی اور اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے، اپنے کلام سے محمد کی تعریف نہیں کر سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعریف ہے جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ہماری کیا جو ہے شان ہے اور ہمارے اندر کیا ہمت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعریف کر سکیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ سیرت پر بہت کتابیں لکھی، بڑے بڑے ادبا نے، خطبا نے، دانشوران نے سیرت پر کتابیں لکھی۔ چنانچہ تفسیر کے بعد سب سے زیادہ کتاب سیرت النبی کے اوپر موجود ہے۔ نثر کے اندر بھی ہے، نظم کے اندر بھی ہے، نثر کے اندر بھی ہے، نظم کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اس لیے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی۔ یہ حمد سے مناسبت آپ دیکھیں، پہلا ورڈ قرآن کا حمد ہے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور ورڈ لا سکتے تھے، ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں سبحان للہ، اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ، حمد کا لفظ ہے، بہت معنی خیز لفظ۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، اور یہ امت محمدیہ ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ امت محمدیہ ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر بھی دو طبقہ ہے، ایک امت وسط اور ایک امت غیر وسط۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ امت وسط میں شامل ہونا ہے، امت وسط میں شامل ہونا ہے، دوسرے پارہ کا پہلا صفحہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو امت وسط ہم لوگوں کو بننا ہے۔ امت محمدیہ ہم ہو گئے۔ قیامت کے دن ایک مقام ہے جسے بولتے ہیں مقام محمود۔ کیا بولتے ہیں؟ مقام محمود۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں صرف ایک شخص پہنچے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے ہیں، ان میں سے صرف اللہ ایک شخص کو وہاں پر بھیجیں گے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مقام محمود۔ اس کا بھی مادہ کیا ہے؟ حمد۔ یہ محمود میں جو شروع میں میم لگی ہوئی ہے وہ زائد ہے، بیچ میں واو لگا ہوا ہے، یہ زائد ہے، اصل میں کیا ہے؟ حمد۔ مقام محمود کا معنی کیا ہوگا؟ ایسا مقام جو قابل ستائش ہے، جس کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک مقام محمود ہے جہاں اللہ ایک شخص کو بھیجیں گے، اور جو وہاں پر فائز ہوگا اللہ اس کی شفاعت مخلوق کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، لیکن ابھی سرٹن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اس لیے تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ چنانچہ اذان کے بعد کی دعا میرے نبی نے سکھائی ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے پروردگار اور رب۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة،
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی عطا فرما اور فضیلہ بھی عطا فرما۔ اس کی تفسیر پھر انشاءاللہ کسی موقع۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور ان کو مقام محمود میں بھیج۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ دنیا والے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم سب اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ مقام کیا ہے؟ مقام محمود ہے، اور ایک جھنڈا ہے جسے کہتے ہیں لواء الحمد۔ لواء کے معنی عربی میں جھنڈے کے آتے ہیں، اور حمد الحمدللہ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، حمد کا جھنڈا یہ کسے ملے گا؟ میرے نبی کو۔ قیامت کے دن کسے ملے گا لواء الحمد؟ میرے نبی کو، اور امت محمدیہ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کی جو صفیں لگائی جائیں گی وہ 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں، جس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس لواء الحمد کو میرے نبی کو عطا فرمائے گا، اور اس کے نیچے امت محمدیہ جمع ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو حمد سے مناسبت کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کا جو آغاز کیا ہے وہ حمد کے ساتھ کیا ہے، اور حمد سے مناسبت یہ ہے کہ میرے نبی کا بھی نام احمد اور محمد ہے، اور اس امت کا نام بھی امت محمدیہ ہے۔ مقام محمود بھی اللہ کے نبی کو عطا ہوگا انشاءاللہ، اور لواء الحمد بھی میرے نبی کو ملے گا، اور انشاءاللہ اسی جھنڈے کے نیچے ہم اپنے نبی کے ساتھ جمع ہوں گے کل قیامت کے۔ یہ تو بھائی ہم اب دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں تو حمد آیا ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، اور ایک ہے شکر۔ 3 چیزیں، there are 3 things، حمد، مدح اور شکر۔ there are differences between them، ان کے درمیان فرق ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں، مدح کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے حمد کہا، مدح نہیں کہا۔ یہاں پر اللہ نے حمد کہا، شکر نہیں کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا ڈیفینیشن الگ ہے، مدح کا الگ ہے، اور شکر کا الگ ہے۔ تینوں کو سمجھنا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ فعل ہوتا ہے جو اختیار کے ساتھ، قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ جس کا صدور ہوتا ہے وہ ہے حمد۔ حمد کس فعل کو بولتے ہیں؟ وہ فعل ہوتا ہے جو اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ بالذات صادر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حمد ہوتا ہے۔ اور حمد جو ہوتی ہے یہ صرف زبان سے کی جاتی ہے۔ حمد کس سے ہوتی ہے؟ صرف زبان سے کی جاتی ہے۔ زبان کے علاوہ اعضاء اور جوارح سے، پارٹس آف دا باڈی سے حمد نہیں کی جاتی، اور نہ مدح کی جاتی ہے۔ مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح جو ہوتی ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کسی کی تعریف کی ہے کہ ماشاء اللہ واٹ اے بیوٹیفل، واٹ اے ہینڈسم مین، تو وہ خوبصورتی اس کے اختیار کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ مدح ہے، حمد نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے یہاں حمد کہا، مدح نہیں کہا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جو اختیار کے ساتھ صادر ہو، وہ فعل جو قدرت کے ساتھ ہو، جو ارادے کے ساتھ صادر ہو۔ مدح وہ ہے جو بغیر اختیار کے، اس میں اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی وجہ سے کبھی کبھی مدح ممنوع ہوتی ہے لیکن حمد کبھی ممنوع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مدح سے، تعریف سے حدیث میں منع کیا گیا لیکن حمد سے کبھی منع نہیں کیا گیا۔
چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احث التراب وجوہ المداحین، جو تعریف میں مبالغہ کرنے والے، حمد کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پر خاک انڈیل دو، ان کے چہروں پر خاک انڈیل دو۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ مدح کے بارے میں ہے، حمد کے بارے میں نہیں۔ جسے کچھ فرق ہی نہ معلوم ہو، ایک کتاب پڑھ لیتا ہو، وہ کہیں ایک چیز پڑھے گا، اسی پر سب کو قیاس کر لے گا، اسی پر۔ اب اسے کیا پتہ بھائی حمد کیا ہے، مدح کیا ہے، شکر کیا ہے، دونوں میں کون سی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے، تباین کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے، عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیے بس یہی بات کرتے ہیں۔ باہر کا حمد اور مدح میں کچھ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اختیار کے ساتھ، اللہ کی ہم حمد کرتے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا جو بھی فعل ہے وہ بالاختیار ہے، بلا اختیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں خوبصورتی عطا فرما دی ہے، یہ بلا اختیار ہے، لہذا اس پر جو تعریف کی جائے گی وہ مدح ہوگی، حمد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے سے کسی کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے حمد کی جاتی ہے، اور مدح جو کی جاتی ہے اس کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں۔ حمد کے اندر اجلال کا تصور ضروری ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس سے کیا ہو؟ بڑا ہو۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستی کی تعریف کر دیتا ہے، اسی کے ہم پلہ ہے، اسی کے برابر کا ہے، تو یہ مدح نہیں، یہ تو مدح ہے لیکن حمد نہیں ہے۔ حمد اس کی ہوگی کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی طریقے سے حمد جو ہے وہ صرف زندہ کی جاتی ہے، مردہ کی حمد نہیں ہوتی۔ حمد اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، حی لا یموت ہے، کبھی موت اس پر آنے والی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس پر اونگھ طاری ہوتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، اونگھ بھی نہیں آتی ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے ایسے کر لیتے ہیں، اونگھ بھی طاری نہیں ہوتی، اس کی حمد ہے۔ اور مدح جس کی ہوتی ہے، مردے کی بھی مدح ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑھیا بھیا تھے، بہت سخی تھے، بڑے فیاض تھے، یہ کیا ہے؟ مدح ہے، حمد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر وہ ہے جو زبان سے بھی ہوتا ہے اور زبان کے علاوہ دل سے بھی ہوتا ہے اور دیگر اعضاء جوارح سے بھی ہوتا ہے، اور شکر کے لیے نعمت کا ہونا ضروری ہے۔ شکر کے لیے نعمت کا ہونا ضروری ہے، شکر جب بھی ہوگا نعمت کے مقابلے میں ہوگا۔ حمد کے لیے نعمت کا ہونا ضروری نہیں ہے، حمد نعمت پر بھی ہو سکتی ہے اور بغیر نعمت کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شکر کے لیے نعمت کا ہونا ضروری ہے، اور شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دل کا شکر یہ ہے کہ دل کے اندر مخلوق کا اور اللہ کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے اور دین سے غافل کرنے والی ہیں، ان سے انسان کوشش کرے کہ اپنے دل کو ما سوی اللہ سے خالی کرے، صاف کرے۔ اسی طریقے سے آنکھ کا شکر یہ ہے کہ انسان آنکھ کا استعمال صحیح کرے، اللہ نے جس کے لیے آنکھ کو دیا ہے وہاں پر آنکھ کا استعمال کرے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ کان کا صحیح استعمال کرے، اس میں ایئر فون لگا کر کے گانا نہ سنے، ورنہ یہ ناشکری ہے۔ شکر نام اس کا نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کان سے گانا سن رہے ہیں، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھ سے زنا کر رہے ہیں، ہر اعضاء اور جوارح کا الگ الگ شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ کو صحیح استعمال کرے، پیر کا شکر یہ ہے کہ پیر کا صحیح استعمال کرے۔
تو اعضاء اور جوارح کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے اس مقصد کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، یہ اس کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اگر اس کے اندر استعمال نہیں کر رہے تو چاہے کتنی مرتبہ آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیں، لیکن شکر اللہ کا حقیقی ادا نہیں ہوگا۔ شکر نام ہے ہر عضو کا صحیح استعمال کرنا۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پر ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر۔ یہ تینوں چیزیں مختصر طور پر بیان کی۔ اسی طریقے سے حمد کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ للہ۔ حمد کے بعد کیا کہا؟ للہ۔ اللہ نے اپنے ذات یعنی علم کو پیش کیا ہے۔ حمد کے بعد کس کا بیان ہے؟ اللہ کی ذات کا بیان، اللہ کی صفت کا بیان نہیں بلکہ اللہ کی ذات کا بیان۔ چنانچہ اللہ کا ٹرانسلیشن کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو فارسی میں خدا سے ترجمہ کر دیا گیا ہے، انگلش میں گاڈ کہہ دیتے ہیں، یہ حقیقی ٹرانسلیشن نہیں، اللہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا ہے؟ گاڈ تو کسی اور خداؤں کو بول دیتے ہیں، گاڈس بول دیتے ہیں، گاڈ بول دیتے ہیں، بہت سارے خدا ہیں، لیکن اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز، قرآن کریم میں جو الحمدللہ رب العالمین کہا گیا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا حمد کا کلمہ ہے کہ اس سے افضل کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ بھی اس سے افضل نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں صرف توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین میں توحید بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں کہ باہر چلی جائے؟ سمجھ میں آ رہی؟ باہر کا اللہ اس میں علم ہے، یہ تو ہو گیا، اس کی تعریف بھی میں نے پچھلے ہفتے بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رب۔ کیا فرمایا؟ رب بھی اللہ کے علاوہ صرف رب، بغیر اضافت کے کسی کو بولنا جائز نہیں، کسی کو رب نہیں بول سکتے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ اب اگر کوئی صاحب کہے ارے اللہ نے تو قرآن میں والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہا نا اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت فرمائی جب میں چھوٹا تھا، صغیرا، چھوٹا تھا۔ تو اللہ نے تو کہا ہے والدین کے لیے رب کا ورڈ یوز کیا ہے، اور آپ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بول سکتے۔ آگے سن لیجئے، اب یہیں سے اٹھ کے اگر چلے جائیں گے آدھی بات سمجھیں گے آدھی نہیں سمجھیں گے۔ اللہ نے جو وہاں پر رب کا لفظ بولا ہے، اب ایک چیز آپ یہ سمجھیں، ایک ہے نور آفتاب اور ایک ہے نور عرض، ایک ہے سورج کی روشنی اور ایک ہے زمین کی روشنی۔ سورج کی جو روشنی ہے وہ بذات سورج سے مستفاد ہے، زمین کی جو روشنی ہے یہ سورج سے مستعار ہے، عاریت پر لی ہوئی ادھار ہے۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رب حقیقی تربیت کرنے والا تو وہی خالق کائنات ہے کہ جو ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک پتے کی تربیت کر رہا ہے، اور والدین کی جو تربیت ہے یہ اس تربیت سے مستفاد ہے۔ دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ تربیت نام صرف خیال رکھنے کا نہیں ہے، تربیت نام صرف دودھ پلانے کا نہیں، تربیت نام ہے نیست سے ہست کرنا۔ کیا مطلب؟ پہلے وہ چیز عدم تھی، نہیں تھی، اس کو عدم سے وجود میں لانا، سب سے پہلی چیز تربیت میں یہ داخل ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری صفت کیا ہے؟ ساری کائنات کی تربیت کرنا۔ والدین خالی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ پوری کائنات کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے کہا رب العالمین۔ چنانچہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اللہ کی دعوت کو لے کر، تو فرعون نے کیا سوال کیا؟ وما رب العالمین، یہ کون ہے؟ یہ عالمین کا جو رب کہہ رہے ہو کون ہے یہ؟ وما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا
رب السماوات والارض وما بینہما۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا صرف کہ وہ ربی، کیا کہا؟ غور کریں جواب پر، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے تو ان تمام آسمانوں کی تربیت کر رہا۔ یہ آسمان جو قائم ہے اللہ کی تربیت کی وجہ سے، ورنہ یہ سارے کے سارے نیچے گر پڑے۔ والارض، یہ زمین جو پانی کے اوپر اللہ نے بچھا رکھا اللہ کی تربیت کی وجہ سے قائم ہے۔ بھی اللہ کا ایک حکم ہوگا یہ زمین روئی کے گالے کی طرح اڑ جائے گی، کالارض المنفوش، روئی کے گالے کی طرح اڑے گی جب قیامت ہوگی۔ وما بینہما، ان دونوں کے مابین درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی تربیت کرنے والا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تعارف رب کا کرایا تھا، رب السماوات والارض وما بینہما، یہ پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد العالمین کہا، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم بولتے ہیں اسے ما یعلم به الخالق، خالق۔ عالم وہ ہے جس سے خالق کا علم حاصل ہو، عالم وہ ہے جس سے کیا ہو؟ خالق کا، بنانے والے کا کیا ہو؟ علم حاصل ہو۔ انسان آسمان کو دیکھتا ہے، یہ اتنا بڑا آسمان، ہم ایک چھوٹا سا چھپر بناتے ہیں، اس میں 4 جگہ ڈنڈا لگا دیتے ہیں، بلی لگا رہے ہیں تو کہیں سے ڈنڈا لگا رہے ہیں تو کہیں سے وہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان قائم کیا ہے، کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی کھمبا، کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ ہمارا گھر ابھی بارش ہوئی چونے لگا، کبھی آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ آسمان میں ریپیئرنگ کر رہے ہیں؟ کہیں وہاں سے چو رہا ہے، کہیں وہاں سے چو رہا ہے۔ ایسا آسمان اللہ نے بنایا ہے کہ وہ آسمان ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اسے بنانے والا۔ اس آسمان کو دیکھ کر خالق کا علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ عالم کے اندر شامل ہے۔ یہ زمین اللہ نے پانی پر بچھا رکھا، یہ بے آگ و گیاہ زمین ہے، بچھی ہوئی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے وہاں تک یہ زمین پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے کس کا؟ کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو خالق اسے بولتے ہیں ما یعلم، عالم اسے بولتے ہیں ما یعلم به الخالق، کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے خالق کا، اس کے بنانے والے کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ اور عالمین اس لیے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک عالم ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ہزاروں عالم پیدا فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے کہ عالم 40,000 ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ عالم 80,000 ہیں، اور پھر یہ صرف 80,000 ہی پر محدود نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے کئی صفحوں کے اندر اس پر بحث کی ہے کہ لاکھوں عالم کا امکان ہے، اور یہ تو اس وقت بحث کی تھی جب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، اور انسان جو تھے انکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تو اسی طریقے سے کچھ بھی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آتا ہے جان گلین نام کا، اس نے باقاعدہ خلائی سفر کیا، کئی مہینوں کے اندر، کئی سالوں میں اس نے خلائی سفر طے کیا ہے، اور طے کرنے کے بعد اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جیسے یہ عالم ہے جس کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں عالم کا امکان ہے۔ اللہ جیسے اس عالم کو چلا رہا، اسی طریقے سے سارے عالم کو اللہ چلانے والا ہے، وہ ہے رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت کا جو تدارک ہے، جو ادراک ہے، وہ پیدا فرمائے، اور اللہ کما حقہ اپنی حمد اور اپنی ثنا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔